ویلکم بیک فرام دا بریک. خواتین حضرات, گرداب میں آج جو چیز زیر نظر ہے وہ جعلی اسناد, جعلی سرٹیفکیٹ اور جعلی دستاویزات جو نہ صرف ہماری مقننہ کے پاس ہیں بلکہ شاید معاشرے میں ہر شعبے میں اور ہر ادارے میں موجود ہیں, ان کا ہلکا ہلکا تذکرہ ہے. پتہ یہ چلا کہ جی سیاسی اصول اور ہیں, قانونی اصول اور ہیں, اخلاقی اصول اور ہیں. نہ جانے ان تینوں کی آپس میں شادی کون کروائے گا تاکہ یہ ہمیں ہر چیز میں نظر آئیں. فی الحال تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیاست سے اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں اور اخلاقیات میں کسی قسم کے سیاست کا کوئی دخل نہیں ہے. عمر چیمہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عمر, آپ ایک تھرڈ فورس کے طور پہ ابھرتے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسی پارٹی ہیں جو ہنوز اقتدار تک نہیں پہنچی. آپ جو پاور پلیئرز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک مجھے نظر آتا ہے کوئی آپ کی بڑی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے بہت زیادہ ٹکٹ ہولڈرز اور جن کے اسمبلی کے ممبران اس جرم کے مجرم قرار نہ پائے ہوں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا ہول سچویشن؟ کیا کبھی کوئی ایف آئی آر ہوگی؟ کیا دوسرا بندہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ اسے جعل سازی کی سزا دی جائے؟ ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ ایک طاقتور کے لیے ایک اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون ہو, وہ کبھی بھی ترقی کی طرف راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے جو ایک موومنٹ چلی آزاد عدلیہ کی, اور اس کے بعد جو ججز بحال ہوئے اور ساری ایک آزاد عدلیہ کا جو کانسیپٹ, جو ایک سلسلہ جو شروع ہوا, وہ ایک بڑی خوشائند ایک بات سمجھی جا رہی ہے. لیکن جو آپ نے گزارش کی نا, کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ جو لوگ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے, میجورٹی ان کے ٹکٹ ہولڈرز جو سارے جعل ساز, تو آپ اگر ان کے پارٹی لیڈرز کو بھی اگر دیکھیں تو وہ ان سے بھی کئی گنا زیادہ سنگین جرائم کے اندر ملوث ہیں. اور خاص طور پہ جو آج کل جو پچھلے 2-2.5 سال سے جو برسر اقتدار جو جماعتیں ہیں, یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں ایک دوسرے کے خلاف کیسز بھی بنائے, بڑے بڑے سنگین کیسز بنے, قوم کا اربوں روپیہ اس پہ انویسٹیگیشن پہ خرچ ہوا. آج جب وہ اکٹھے ہو گئے تو وہ بالکل ایک دوسرے کو بجائے کہ پروسیکیوٹ کرنے کے, پیروی کرنے کے قانون کے مطابق, عدلیہ جب آزاد ہے, انہی پارٹی کے ورکرز نے ڈنڈے کھائے, مارے کھائیں, جیلیں کاٹیں, قربانیاں, مطلب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید خود اس ساری موومنٹ کے اندر نشانہ بنی ساری چیز کا. اس کے باوجود آج جب بھی برسر اقتدار ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے عدلیہ کی آزادی کی راہ میں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, جو قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون تو آلریڈی ہے, پیپلز ریپرزینٹیٹو ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ فرضی اگر کمٹ کیا انہوں نے کہ آن اوتھ اگر جھوٹ جعل سازی کی ہے تو 21 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو پیٹ میں چھرا گھونپا ہے آزاد عدلیہ کے, کہ ایک پبلک ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں اپوائنٹمنٹ, یہ لوگ آپ خود اس سے اندازہ کریں کہ جو خود اتنے سنگین جرائم میں ملوث ہیں, جو خود جعل ساز ہیں اور جن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, جب وہ عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ کریں گے تو عدلیہ کیسے آزاد؟ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک چھوٹی سی آپ کی بات کرتا ہوں. ہمارے ساتھ اب لائن پہ سر جناب عابد شیر علی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور عابد صاحب, بے انتہا مہربانی کہ آپ نے وقت نکالا. کیسے ہیں آپ سر؟ جی اللہ کا شکر. جی آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم سر. سر مجھے یہ پتا ہے کہ آپ اگلے مہینے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے بہت سی جعلی ڈگریوں کا پول کھولنے والے ہیں. اس سلسلے میں سر کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں جی, یہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ کام پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اور یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے تھا, نہ کہ جگ انسائی ہوتی پارلیمنٹیرینز کی اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی جعلی ڈگری کا کیس آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ایک رول ماڈل ہیں, ہمیں رول ماڈل بن کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے اور ہم پہ تو یہ پہلو ہونے نہیں چاہیے. لیکن یہ دیکھیں کہ ہم بینگ ریپرزینٹیٹیو, ہم تو ایک ریٹرننگ آفیسر کو جھوٹ بولنا کرواتے وقت دوسری مرتبہ ہم جو عدلیہ کو جھوٹ بول رہے ہیں, عدلیہ کے ساتھ ہم اپنا جھوٹا کیس لڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے ساتھ بھی سنگین مذاق ہے اور اس میٹر کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم نے اب انیشیٹو لیا ہے اور اس کے ریزلٹس اب سارے کل وہ ڈاکیومنٹس ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے موصول ہو گئے ہیں اور وہ ہم نے فارورڈ کر دی آگے HEC کو, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ود ان ویک اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. عابد صاحب, ایک چھوٹی سی اطلاع ایسی ہے کہ ہمارے 100 سینیٹرز میں سے ابھی تک 53 لوگ اپنی اسناد پیش کرنے سے معذرت کر رہے ہیں HEC کو. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں جی, HEC کو سینیٹرز نے اسناد نہیں دینی, یہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور وہ تمام ہمیں موصول ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں صرف 6 یا 7 لوگ ٹوٹل 1170 کے قریب تھا, جس میں سے اب تقریباً 8 یا 9 رہ گئے اور باقی ہمیں تمام
ریکارڈ موصول ہو چکا ہے، اور مطلب اتنی اس میں بے ضابطگیاں ہیں، اور مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ جیسے وہ لوگوں نے جمع کرایا ہوا ریکارڈ اور پھر وہ اپنے آپ کو مسٹر کلین کہیں، تو بڑا افسوسناک۔ عابد صاحب، ایک 1170 ڈگریوں میں سے ایک آپ رف سا ہمیں ایسٹیمیٹ بتائیے کہ اب تک چونکہ جنگی بنیادوں پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کام کر رہا ہے اور ان کے سیکرٹری جو ارشاد خان صاحب ہیں ان کے بیان بھی آتے رہتے ہیں، آپ کے نظر میں کیا فیصد ہے ہمارے ہاں جعلی ڈگریوں کی؟ جو میں نے حال دیکھا ہے وہ ڈگریوں کا، اور وہ جمع کرائی ہیں، تو یہ پھر اب اسیسمنٹ ہوگی تو جب آئے گا رزلٹ تو وہ پھر حتمی رائے تو اسی وقت دے سکیں گے۔ لیکن یہ بہت قابل افسوسناک اور بڑا شرمناک کام کیے ہوئے ہیں، اور وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سر وہ سمجھ گئے ہم، سر شرمناک تو واقعی ہم اسے سمجھتے ہیں، اور ہم حیران ہیں ایک بات پہ سر، وہ یہ ہے سر کہ اس میں آپ کی جو اس وقت حکومتی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بھی بہت سارے لوگ جعل ساز ہیں، اور آپ کی پارٹی جس سے آپ کا تعلق ہے اس میں بھی ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جن کی اسناد اور ڈگریاں جعلی ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ اپنے اندر وہ بیلنس اور وہ انصاف پسندی رکھ سکیں گے کہ جہاں پہ اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، یا یہ بھی فرینڈلی اپوزیشن کے نظر ہوتا ہوا ایک معاملہ نظر آئے گا؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہوگی، چاہے وہ میں خود کیوں نہ اس زد میں آؤں، اور مجھے بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیڈ آف دا جو ہماری پارٹیز کے ہیڈ ہیں ان کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور جن پارٹیز کے حضرات فیک ڈگریز ہولڈر ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے، تاکہ ایک اچھا میسج عوام کو ہم دیں۔ جب تک سر میں آپ کی بات مان گیا سر، یہ اور اس میں میں آپ کو انشور کرتا ہوں ہمارے اینڈ سے انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا میسج نہیں جائے گا جس سے عوام اور آپ کی دل ازاری ہو، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ آپ جب ہماری پیچھے ایک میٹنگ ہوئی، ایک ایم پی اے کی، اس کا تعلق چاہے مسلم لیگ نون سے تھا، اس کو ایچ ای سی نے اس کی ڈگری کو انلیگل قرار دے دیا، اور اس کو ویریفائی بھی کر دیا کہ یہ لیگل ہے اور کینسل ہوگی۔ تو یہ دیکھیں یہ چیز کراس دا بورڈ ہوگی، یہ میں آپ کی بات مان گیا، پارٹی سے یا پی ایم ایل این سے یا کسی بھی پارٹی سے عابد شیر علی صاحب بالکل اکراس دا بورڈ ہو گئی۔ آپ پتہ یہ چلا کہ تقریباً 250 لوگ ایسے ہیں جن کی جعلی ڈگریاں نکلیں، آپ نے کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے، اب بائی الیکشن کروائے جائیں۔ حضور والا، میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس جعل سازی کی ان کو سزا کیا دی جائے گی؟ اس کی سزائیں میں نے نہیں دینی، پاکستان کی آزاد عدلیہ موجود ہے۔ یہ عدلیہ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں نا، کیسز لگے ہوئے ہیں عدالتوں میں تو پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، تو یہ پینڈنگ نہیں ہونے چاہیے۔ جتنی جلدی اسپیڈی ٹرائل ہوگا، لوگوں کو جسٹس ملے گا، تو یہ پھر خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ واقعی بڑے احسن طریقے سے اور شفاف طریقے سے اپنی ذمہ داری کم از کم پوری کر سکیں۔ عابد شیر علی صاحب، بے انتہا مہربانی۔ فواد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ اب سارا جو ایک بال کا قصہ ہوتا ہے جو کس کے کورٹ میں ہے، وہ عدلیہ کی کورٹ میں ڈال دیا ہے عابد شیر علی صاحب نے، کہ ہم یہ بتا دیں گے کہ یہ چور ہے، یہ جعل ساز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ عدلیہ کا کیا اس میں پھر رسپانسبلٹی ہوگی؟ دیکھیں، عدلیہ کے سامنے تو جو کیسز آئیں گے اس کا ان کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ویسے میں تھوڑی معذرت کے ساتھ، عابد شیر علی صاحب جتنے بڑے اخلاقیات کے خدا اس وقت بنے تھے ہمارے سامنے، اگر مجھے نہیں پتا وہ لائن پہ ہیں یا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اجمل آصف کی ڈگری جعلی تھی، ہمیں وہ ایک کلاسک کیس ہے سامنے۔ عابد شیر علی صاحب ان کی کمپین کے خود وہاں پہ فیصل آباد میں انچارج تھے، اور یہ وہاں پہ کمپین کر رہے تھے، مسلم لیگ نون نے اس کو دوبارہ ٹکٹ دیا اور وہ الیکشن ہو گئے۔ تو اتنے ہم سارے یہ جو موریلٹی کی بہت زیادہ آپ بات ہے، پارلیمنٹ بس ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ ہیں، ان میں سے بڑے لوگوں کی ڈگریز جعلی بھی ہوگی اپنا، وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عدلیہ کا بھی کوئی ابھی کافی سارے ججز کی بھی ڈگریز چیک ہونے والی ہوں گی میرے خیال میں۔ صرف جو ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز کو ہم ضرورت زیادہ ہی ہم نے کنڈیم کر دیا ہے میرے خیال میں۔ پارلیمنٹ کی کنڈیمنیشن اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ چونکہ ایک مقتدر ادارہ ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ وہ ان کو رہنا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن سارے حضرات اب آپ نے سنا چودھری فواد حسین صاحب نے جو بات کہی ہے، اس کے بعد آئیے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور رب باری تعالیٰ سے یہ کہیں کہ چند فرشتے بھیج دے اس ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ چوروں نے تو آج تک کبھی چوروں کا احتساب نہیں کیا، جعل سازوں نے تو آج تک کبھی جعل سازوں کو سزا نہیں دی۔ یہ تو ایک ہی برادری ہے جو میرے خیال میں اور ان کے مطابق تقریباً اس ملک کے ہر ادارے میں، ہر اسمبلی میں اور ہر محکمے میں موجود ہے۔ چھوٹی سی بریک اینڈ وی آر کمنگ بیک۔